السلام علیکم بچوں، آج ہم جانیں گے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ مختصر افسانہ جدید نثری ادب کی ایک خاص صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں۔ مغرب کے زیر اثر اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ اردو میں یہ صنف مختصر افسانہ، افسانہ اور کہانی تینوں ناموں سے مشہور ہے۔ داستان اور ناول کے مقابلے میں افسانہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، افسانہ ایسی کہانی ہے جسے آدھ گھنٹے سے 2 گھنٹے کے درمیان پڑھا جا سکے۔ لیکن موجودہ زمانے میں یہ تعریف نامکمل ہوتی ہے کیونکہ افسانے کے اختصار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور کچھ ایسے افسانے بھی لکھے گئے ہیں جن کے مطالعے میں مقررہ وقت سے زیادہ صرف ہوتا ہے۔ ناول کے مقابلے میں مختصر افسانے میں بالعموم کسی ایک ہی واقعے کا بیان ہوتا ہے اور افسانے کے کردار بھی کم ہوتے ہیں۔ بچوں، افسانہ زندگی کی کسی وقتی اور لمحاتی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے اور ناول پوری زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔ مختصر افسانہ ایک حقیقت پسندانہ صنف ہے۔ انسانی زندگی، سماج اور فطرت کی طاقتوں سے انسان کی کشمکش اس کا موضوع ہے۔ افسانے میں انسان کی زندگی کے کسی گوشے یا واقعے یا نفسیاتی حقیقت کو مؤثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے میں سماجی مسائل اور افراد کی ذہنی و جذباتی الجھنوں کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ افسانے میں زندگی کے کسی ایک واقعے یا نفسیاتی حقیقت کو مؤثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناول کی طرح افسانہ بھی زندگی کے حقائق و تجربات کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر اس میں اختصار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ناول کے اجزاء ترکیبی اور افسانے کے اجزاء ترکیبی میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے ان کے برتنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ افسانے کے اجزاء ترکیبی یوں ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، نقطۂ نظر اور پس منظر۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا کس نے کی۔ بچوں، اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے اور منشی پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور دنیا کا سب سے انمول رتن پریم چند کا پہلا افسانہ ہے اور یہ اردو کا بھی پہلا افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم یہاں پر کچھ افسانہ نگار اور ان کے افسانے دیکھیں گے کہ انہوں نے کون کون سا افسانہ لکھا ہے۔ کرشن چندر نے یرکان لکھا ہے، سعادت حسن منٹو نے تماشا، راجندر سنگھ بیدی نے مہارانی کا تحفہ، عصمت چغتائی نے کافر، قرۃ العین حیدر نے ہمایوں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس کے علاوہ سجاد حیدر الدرم، نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش کے یہاں بھی افسانے کے اولین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔
اس کے بعد سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، بیدی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر وغیرہ جیسے ادیبوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی افسانہ کے بارے میں جانکاری۔ اللہ حافظ۔